والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک اپنی ان محبتوں سے جو لے کر آپ تشریف لائے ہیں، جن محبتوں کو پیش کرنے کے لیے اس ماہ مقدس کا شدت سے انتظار تھا. اب آپ کے لہجوں سے، آپ کی آوازوں سے خود پتہ چلے گا کہ وہ محبت کس روز پہ تھی. آپ اسے پیش کیجئے اور درود پاک پڑھیے. مبارک ہو مہینہ یہ رمضان آیا، مبارک ہو مہینہ یہ رمضان آیا، خدا کا کرم ہے یہ مہمان آیا. گناہوں سے توبہ کا موقع ملا ہے، بس اسی بات کو پلے باندھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں ہمارے اوپر احسان کیا ہوا ہے. گناہوں سے توبہ کا موقع ملا ہے، رحمت خدا کا یہ سائبان آیا، مبارک مہینہ یہ رمضان آیا. اب آپ سب کے لیے اور آپ کے توسط سے جہاں جہاں تک آپ یہ پیغام پہنچائیں گے ان سب کے لیے دعا کیا ہے کہ چاند سے روشن ہو رمضان تمہارا. کس سے ہوگا؟ کس سے ہوگا اتنا روشن؟ چاند سے بھی زیادہ منور کیسے بنائیں گے رمضان کو؟ بولیے نا، آپ کیسے بنائیں گے اپنے اس ماہ مبارک کو منور کیسے کریں گے؟ اپنی ان اعلیٰ عبادتوں کے ساتھ جس کا طریقہ ابھی آپ نے چند ہی روز سیکھا، جس کو سیکھنے کے لیے ہم نے پچھلے 5 دن خوبصورت انداز میں گزارے. ان ساری عبادات کو اپلائی کریں گے جب، اور اپنے اس نورانی روحانی شیڈول کے ساتھ شب و روز گزاریں گے، تو پھر ہمارا یہ رمضان چاند سے بھی زیادہ منور ہو جائے گا. تو ان توفیقات خداوندی کے حصول کے لیے میری دعا ہے کہ چاند سے روشن ہو رمضان تمہارا، عبادت سے بھرا ہو روزہ تمہارا، اور ہر روزہ اور نماز قبول ہو سب کی، یہی اللہ پاک سے ہے دعا ہماری. اب آپ نے میرے ہر مصرے کے آخر پر خیر مبارک کہنا ہے اور ایک منظر پیدا کرنا ہے کہ آپ کے دلوں کی آواز سے واقعی مبارک کا جواب دیا جا رہا ہے. امت کو نوازا ہے جو رمضان مبارک، امت کو نوازا ہے جو رمضان مبارک، ہر ایک کو مالک کا یہ احسان مبارک. مالک کی عنایات پہ ایقان مبارک، ہم سب کا سلامت رہے ایمان مبارک. اور روزوں کی خدا پاک نے سوغات عطا کی. خوشی سے محسوس کر کے دیکھیں کہ آپ کے لیے سوغات کہاں سے آئی.
کوئی ملتان سے آتا ہوا سوہن حلوے کا ڈبہ لے آئے تو اب سارے محلے کو بتاتے ہیں میرے لیے ملتان سے سوغات آئی۔ ذرا اس سینس میں سوچئے کہ اللہ نے سوغات کہاں سے بھیجی۔ روزوں کی خدا پاک نے سوغات عطا کی، رمضان کا امت کو یہ فیضان مبارک، اور رمضان کا تحفہ ہے فراموش نہ کرنا۔ رمضان کا تحفہ ہے فراموش نہ کرنا کہ رمضان میں نازل ہوا قرآن مبارک، اور اس ماہ مقدس کی ہیں برکات مسلسل، اس ماہ مقدس کی ہیں برکات مسلسل، بخشش کا وسیلہ ہے یہ مہمان مبارک، اور ایمان کی فضیلت کا عقیدت کا جہاں میں، ایمان کی فضیلت کا عقیدت کا جہاں میں رمضان عطا کرتا ہے سامان مبارک، رمضان عطا کرتا ہے سامان مبارک، اور بخشش کا وسیلہ ہے یہ مہمان مبارک۔ رمضان میں نازل ہوا قرآن مبارک، اور رمضان کا امت کو یہ فیضان مبارک، اور ہم سب کا سلامت رہے ایمان مبارک۔ نہایت ہی قابل قدر حاضرات محفل، ہمشیران اسلام، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہماری زندگی میں ایک رمضان اور عطا کر دیا، اور اس پہ ہمیں اس رب کی کتنی شکر گزاری کی ضرورت ہے، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر سال روٹین میں گزار کر اگلے سال پھر جب موجود ہوتے ہیں تو ہم اپنی موت کو بھول چکے ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے درمیان سے ہمارے کتنے ساتھی ہر سال ہم دیکھتے ہیں پچھلے سال ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اگلے سال ہمارے ساتھ نہیں ہوتے، لیکن بس ہم اتنا ہی سوچتے ہیں اور اتنا ہی ذکر کر دیتے ہیں کہ ہماری فلاں خاتون پچھلے سال ہمارے ساتھ تھیں، وہ فوت ہو گئی اور اب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اگر یہی بات ہم اپنے لیے سوچیں تو کیسا لگے؟ بس ہم سوچتے نہیں ہیں، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے۔ میری اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہر حال میں، ہر ماحول میں، ہر طرح کے حالات میں مجھے آپ کی خدمت میں اپنی اس نوکری کو پیش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک جس آزمائش کے لیے پسند کرے اس میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے مواقع پہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھتا ہے کہ میری محبت کے دعوے نعرے لگانے والے لوگ، میری طرف سے ملنے والے دکھ تکلیف آزمائش پر پھر میرے ساتھ کتنا اٹیچ رہتے ہیں، اور جس کام کے لیے دعوے کرتے ہیں پھر اس کام کو کتنی خوشی سے ادا کرتے ہیں۔ تو ہماری جان نہیں، جان کا ایک ایک حصہ اس کی محبت پہ قربان ہے، ایک ایک رونگٹا اس کے ذکر پہ قربان ہے۔ وہ جن حالات میں چاہے رکھے، وہ جن میں چاہے خوش ہو، ہم اس میں خوش ہیں، اور ہر حال میں اس کی عظمت اور اس کی لاریب کتاب کی عظمت کے ترانے سنانے کے لیے حاضر ہیں۔ لیکن سامعات محتشم، ہم جب یہ بات کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اگلا رمضان نصیب ہوگا یا نہیں، اس وقت ہمیں تھوڑی سی گہرائی سے سوچنا چاہیے، اللہ کا یہ فیصلہ کس وقت تک آ سکتا ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ پچھلا رمضان ہم نے گزارا تھا،
اب شعبان کا مہینہ آ گیا تو بس رمضان تو آ گیا اور رمضان ہمیں مل گیا۔ میں جن حقیقی لمحات سے پردہ اٹھانا چاہتی ہوں وہ اتنا دردناک ہے، اتنا دردناک ہے کہ کاش وہ درد ہمیں نصیب ہو جائے۔ میں رات کو جس وقت چاند نکلا رمضان المبارک کا تو میں سی ایم ایچ کھاریاں میں تھی، اور آپ میں بہت سے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ میرے ایک بھائی سی ایم ایچ میں ہیں اور کافی علیل ہیں، تو میں ان کی عیادت کے لیے وہاں حاضر ہوئی تو جس وارڈ میں وہ موجود تھے عین اس وقت جب رمضان کا چاند نکلنے میں چند گھڑیاں باقی تھیں، ان کے وارڈ میں ایک مریض جو کافی بیمار تھا، تھوڑا سا وقت چاند نکلنے میں رہ گیا اور اس مریض کی وفات ہو گئی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں، ذرا سوچئے، غور کیجئے، رمضان تو دروازے پہ پہنچا ہے، چاند نکلنے والا ہے، مگر اب وہ شخص دنیا میں رمضان کی برکتیں نہیں دیکھ سکا، آگے جا کے تو رب کریم قبر میں عطا کرے گا ہی، لیکن رمضان کی وہ عبادتیں، وہ ریاضتیں جن کا اللہ کریم نے بے پناہ ہمارے لیے ثواب رکھا ہے، وہ چند لمحے پہلے پہنچ کر بھی وہ شخص حاصل نہیں کر سکا۔ کیا اس کے گھر والوں کو معلوم تھا کہ ہمارے گھر میں آج رات جب رمضان کا چاند نکل رہا ہے تو یہ حالات ہو جائیں گے؟ نہیں معلوم نا۔ ہر مریض جب ہاسپٹل میں جاتا ہے، جس حالت میں بھی وہ ہو، اس کے گھر والے اسی یقین کے ساتھ جاتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، ہم اسے واپس لے آئیں۔ لیکن کس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگلی گھڑی کیسی آنے والی ہے؟ تو پھر اس بات کے تناظر میں اب ذرا غور فرمائیے کہ ہماری کتنی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمارے سانسوں کو مہلت دی کہ ہم نے رمضان کو پا لیا۔ جب ہم ان چیزوں کو اس انداز میں کرنا سیکھ لیں گے، جن لوگوں کے ساتھ بچے آئے ہوئے ہیں بچوں کو کنٹرول کروائیں اور ہال کا دروازہ بند کر دیجئے پلیز۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ ہم نے زندگی میں کچھ اسلوب بنا رکھے ہیں، کچھ انداز سیکھ رکھے ہیں زندگی کے۔ جس وقت ہم خوشی چاہتے ہیں نا، یہ جملے بڑے غور سے سماعت فرمائیے گا، جس وقت ہم خوشی چاہتے ہیں، ہم انجوائے کرنا چاہتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کسی پارک میں چلے جاتے ہیں، ہم کسی پکنک پوائنٹ پہ چلے جاتے ہیں، بچوں کو لے جاتے ہیں، خود چلے جاتے ہیں، سیر سپاٹے کے لیے خوبصورت مناظر دیکھتے ہیں، اس سے ہمارا دل خوش ہوتا ہے اور وہ بوریت اور اداسی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی انداز ہے؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گی، آپ جائیے، اللہ کے یہ مشاہد اور یہ مناظر بھی انسان کی خوشی کے لیے، ان کو ضرور انجوائے کیجئے، ان کو دیکھیے، ان کی سیر کیجئے، لیکن خدا را کبھی کبھی اپنے رب کی قدرتوں اور اس کی حکمتوں کے اور مناظر بھی دیکھنے کی کوشش کیجئے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کو اپنی آخرت یاد آئے گی، اس سے آپ کو اپنا انجام یاد آئے گا، اس سے آپ کو اپنی موت یاد آئے گی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کیا کرو۔ تو میں یقین سے کہتی ہوں کہ میں یہاں بیٹھ کر آپ کو 20 بار موت کا ذکر سناؤں گی، آپ کو اس طریقے سے موت کی یاد نہیں آئے گی، آپ کو اس طریقے سے اس کی سختی کا
اور اس کی حقیقت کا علم نہیں ہوگا تو میری دعوت کیا ہے؟ میری دعوت یہ ہے کہ جس طرح آپ پارکس میں جاتے ہیں، آپ پکنک پوائنٹس پہ جاتے ہیں، آپ جھولوں پہ جاتے ہیں، آپ ایسے مقامات پہ جاتے ہیں جہاں پہ دل خوش ہوتا ہے اور انجوائے کرتے ہیں، اسی طرح کبھی کبھی ہسپتالوں کے چکر بھی لگا لیا کرتے ہیں۔ بہت گہری دعوت ہے، کبھی کبھی ہسپتالوں کے چکر لگایا کریں، کبھی کبھی ہسپتال میں جا کے وارڈ میں گھوم کے آیا کریں۔ اللہ توفیق دے دے تو جو مریض وہاں ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی ایک ایک جوس کا تحفہ لے جایا کریں۔ آپ کے ایک جوس دینے سے، ایک بسکٹ کا پیک دینے سے آپ دیکھیے کہ وہ مرنے والے مریض کے چہرے کے اوپر کتنی خوشی آئے گی۔ اور جب آپ ایک وزٹ کر کے آئیں گے تو شاید پورا ہفتہ وہ اثرات آپ کے اوپر سے ختم نہ ہوں اور آپ موت کی حقیقت کو جاننے کے لیے سیریس ہو جائیں۔ تو یہ بہت آسان طریقہ ہے، موت ہمیں بھولے گی نہیں، ہمیں اپنے انجام کی فکر ہوگی۔ اور جب اس وقت اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو اتنی اذیتوں میں آپ ہسپتالوں میں دیکھیں گے تو آپ کے ہاتھ اٹھیں گے کہ مولا ایمان کی اور عزت کی موت دینا، پھر آپ کو موت ضرور یاد آئے گی۔ تو یہ بڑا مؤثر طریقہ ہے، جیب سے صدقہ بھی نکلے گا اور ایمان کو تقویت بھی ملے گی اور آخرت یاد بھی آئے گی۔ کبھی کبھی یہ وزٹ بھی کیا کریں، ہمیں پھر رمضان کی بھی قدر آئے گی، پھر قرآن کی بھی قدر آئے گی۔ تو کتنا بڑا احسان ہے رب کریم کا کہ آج ہم رمضان کے پہلے دن میں زندہ ہیں اور اللہ کی نازل کردہ رحمتوں سے اپنے دامن بھرنے کے قابل ہیں۔ اللہ ہمیں وہ توفیقات عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، آپ نے فرمایا اوتیت امتی فی شہر رمضان خمسہ لم یعطہن نبی من قبلی، کہ میری امت کو ماہ رمضان میں وہ 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی۔ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ 5 چیزیں عطا نہیں ہوئی جو میری امت کو عطا کی گئی۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا مجھے عطا کی گئی، فرمایا میری امت کو عطا کی گئی۔ کتنی اعلیٰ بخت امت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل کسی نبی کو نہ یہ عطا کیا گیا، نہ کسی امت کو عطا کیا گیا۔ ارشاد فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے، یہ جو گزر گئی ہے، نظر اللہ تعالی الیہم، تو اللہ میری امت کے لوگوں کی طرف نظر فرماتا ہے۔ ہم اللہ کی نظر میں نہیں ہیں؟ بولیے، میری جال سے باہر ہوں گے تو نظر میں نہیں ہوں گے؟ گھر میں ہوں گے تو نظر میں ہوں گے، بازار میں ہوں گے تو نظر میں تو یہ رمضان کی پہلی رات کی کون سی نظر ہے؟ یہ وہ خاص نظر ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ایسی نظر ہوگی کہ وَمَن نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ لَمْ يُعَذِّبْهُمْ أَبَدًا، کہ جس خوش بخت کی طرف رمضان کی پہلی رات میں اللہ کی نظر ہو گئی پھر رب کبھی اس کو عذاب نہیں دے۔ سبحان اللہ، یہ وہ خاص نظر ہے جو پہلی رات میں ہی پڑ جاتی ہے محبوب کے غلاموں پر۔
یہ پہلی چیز ہے جو ان 5 چیزوں میں سے اللہ نے عطا فرمائی. کیا؟ رمضان کی پہلی رات میں اللہ اپنے محبوب کے غلاموں پہ نظر فرماتا ہے، اور جس پر وہ نظر فرما دے گا اس کو کبھی عذاب نہیں دے گا. وَأَمَّا الثَّانِيَةُ، اور دوسری کون سی چیز ہے جو اللہ نے محبوب کی امت کو عطا کی اور پہلے کسی کو عطا نہیں کی؟ فرمایا فَإِنَّ خُلُوفَ أَفْوَاهِهِمْ حِينَ يُمْسُونَ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، کہ جب ماہ رمضان میں ان لوگوں نے روزے رکھے ہوتے ہیں، میری امت کے لوگوں نے جب روزے رکھے ہوتے ہیں تو حین یمسون، جس وقت شام کے قریب کا وقت آتا ہے، فإن خلوف افواہہم، تو ان کے منہ کے اندر سے جو اسمیل آتی ہے، اطیب عند اللہ، وہ اللہ کے ہاں زیادہ پاکیزہ، زیادہ اعلیٰ، اور اطیب کا معنی مقرب یعنی بہت قریب اور بہت محبوب ہوتی ہے. کس سے؟ من ریح المسک، کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ. یہ ایک فطری بات ہے کہ جب بندے کا معدہ خالی ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب بندہ بندے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے منہ سے اسمیل آتی ہے. تو روزے میں بھی جب وہ پچھلا وقت آتا ہے دن کا تو ایسا ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ جو تمہارے معدے خالی سے بو آتی ہے وہ تمہارے رب کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہوتی ہے. یہ اللہ نے دوسری اسپیشلٹی میری امت کو عطا کی. وَأَمَّا الثَّالِثَةُ، اور تیسری خاص بات کیا ہے؟ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وہ رمضان کی ہر رات اور ہر دن میں اللہ کے فرشتے میری امت کے ہر روزہ دار کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. ذرا اپنے نصیبوں کا اندازہ کرتے جائیے. وَأَمَّا الرَّابِعَةُ، اور چوتھی چیز جو خاص امت محمدیہ کو عطا کی گئی وہ کیا ہے؟ اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ جَنَّتَهُ، اللہ جنت کو حکم دیتا ہے. کیا حکم دیتا ہے؟ فَيَقُولُ لَهَا، اس حکم میں وہ فرماتا ہے اِسْتَعِدِّي وَتَزَيَّنِي لِعِبَادِي، وہ جنت کو حکم دیتا ہے کہ اے جنت تو میرے بندوں کے لیے تیار ہو جا اور خوب بن سنور جا، یعنی سج دھج کے ساتھ تیار ہو جا. اوشکو ان یستریحو من تعب الدنیا الی داری و کرامتی، کہ وہ لوگ، وہ میرے وہ بندے جو دنیا میں آہوزاری کرتے تھے، روتے تھے یا روتے ہیں، وہ دنیا کی تکلیفوں سے، مصیبتوں سے راحت حاصل کر سکیں میرے گھر میں اور میری عزت کی جگہ میں، تو ان کے لیے سج دھج کے ساتھ تیار ہو جائے. وَأَمَّا الْخَامِسَةُ، اور جو پانچویں چیز اسپیشل میری امت کو عطا ہوئی وہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ مِّن شَهْرِ رَمَضَانَ غُفِرَ لَهُمْ جَمِيعًا، کہ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو ایسے تمام روزہ داروں کو بخش دیا جاتا ہے. اللہ پاک سب کی بخشش کا اعلان کر دیتا ہے. تو یہ 5 چیزیں وہ ہیں جو کسی اور امت کو عطا نہیں کی. تو اس ماہ مقدس میں اللہ رب العزت نے
ہمارے لیے کیا اتارا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے قرآن نازل کیا، اور اس قرآن کے لیے ہمارا نعرہ کیا ہے؟ ذرا آپ بتائیں گے مجھے؟ سبحان اللہ، ہر فرد کو ہم اس کا دیوانہ بنا دیں انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ سلسلہ جو ہمارا شروع ہے اللہ کے لطف و کرم سے، اس سال میں اس مہینے میں انشاءاللہ ہم نے اپنی ترتیب کے مطابق 9ویں پارے سے شروع کرنا ہے، اور اس سال کے لیے ہم نے آپ کی آسانی اور زیادہ سمجھنے کی خاطر 4 پارے مقرر کیے ہیں، 9واں، 10واں، 11واں اور 12واں۔ ہم ہر پارے کو 7 دن میں مکمل کریں گے، تو مجھے امید ہے کہ آپ ان 7 دنوں میں پوری توجہ، محبت اور انتہائی ادب سے اس کو سماعت فرمائیں گے، اور پھر جو سنیں گے اس پہ عمل کو یقینی بنائیں گے۔ یہ اللہ پاک کی عطا اور ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے کہ اس رب کریم نے اس گناہگار کو قرآن کریم کی خدمت کی جو یہ توفیق دی، جتنا آسان کر کے ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکتی تھی اس کو کیا۔ پھر رمضان کے آنے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ ہم نے اس کو تیار کروا کے آپ کی خدمت میں پیش کیا، تو یہ آپ کے لیے نہیں، ہمارے لیے صرف نہیں، ہماری نسلوں کے لیے یہ وہ دولت ہے جو آپ سارے جہان کا جہیز اکٹھا کر کے دے دینا، اس سارے جہیز کے مقابلے میں ایک پارے کی تعلیم اور اس کا علم زیادہ افضل ہے، یہ اس سے زیادہ قیمتی ہے، یہ اس سے زیادہ عزت والا اور ویلیویبل ہے۔ لہذا اس کی قدر، اس سے محبت کرتے ہوئے ہر بندہ اپنے پاس پارا رکھ کر اس سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ جو لوگ پارے کے بغیر بیٹھتے ہیں وہ اس نقصان سے بچیں۔ آپ میں جن بچوں نے خود سے پارا نہیں پکڑنا، جو بچے پڑھنے والے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کسی اور کاپی کے اندر پارا رکھ کر اس سے فیض حاصل کر سکتے ہیں، اس سے ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، یا باہر کوئی ٹاول وغیرہ لے کر اس کے اندر وہ رکھ سکتے ہیں اور پینسل کے ساتھ اس کو دیکھ کے لکھ سکتے ہیں۔ اور جن خواتین کو ویسے اردو نہیں آتی، انہیں قرآن شریف کے الفاظ، ابھی تو ہم نے پچھلے سالوں سے بھی زیادہ موٹے الفاظ میں پارا تیار کروایا الحمدللہ، تو انہیں ہاتھ میں رکھ کر آپ کا الفاظ کو دیکھنا اور دیکھ کر ان کا ترجمہ سمجھنا، یہ آپ کے لیے ایک نہایت آسان طریقہ کار ہے۔ آپ جتنا سیکھ سکیں گے اس کے بعد یہ پارے آپ کے گھروں میں آپ کی بیٹیوں بہوئیں کے کام آئیں گے، جو ان کو دیکھ کر آسانی سے قرآن کو سیکھ سکیں گی، اور اتنی آسانی سے ترجمہ سمجھ آ جائے گا کہ تھوڑا سا پڑھا لکھا بندہ بھی اب اس کو دیکھ کر سمجھ سکتا ہے کہ قرآن کے کن لفظوں کا ترجمہ کیا بن رہا ہے۔ الحمدللہ، تو اس کو اس انداز سے پڑھیے، اس انداز سے سیکھیے، اس انداز سے سنیے کہ صرف آپ سن کر نہ چلے جائیں بلکہ ساتھ ساتھ قرآن کی زیارت کا ثواب بھی آپ کو حاصل ہے۔ آپ کو اگر زیادہ آئے گا بھی نہیں تو قرآن کی زیارت تو اتنا ٹائم ہوتی رہے گی جتنا ٹائم آپ تفسیر اور ترجمہ پڑھ رہے ہوں، تو آپ اس سے محروم ہو کر محفل میں نہ بیٹھیے۔ ہم نے یہ سلسلہ اس درس کے لیے شروع کیا کہ آپ قرآن سے جڑیں اور اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کیجئے۔ اور پھر پہلے ہی دن میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ہم نے پچھلے سالوں میں جو سلسلہ شروع کیا تھا کہ الحمدللہ جو لوگ رمضان المبارک میں اپنے فوت ہونے والے لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پہ قرآن شریف لوگوں کو پڑھنے کے لیے دینا چاہتے ہیں، تو سب سے اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ آپ ترجمے والے ان پاروں میں
اپنے وہ ہدیے پیش کریں جو لوگوں کے گھروں میں ہاتھوں میں چلے جائیں گے، آپ کو یہ ڈاؤٹ نہیں رہے گا کہ وہ پڑھے ہوئے ہیں، کوئی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا۔ اس کو آپ کی نسلیں پڑھیں گی اور کبھی بھی آپ کا ثواب ختم نہیں ہوگا۔ اور اس طرح ہم زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کی ہیلپ کر کے ایک تو قرآن پر زیادہ کام کر سکیں گے، اور دوسرے اپنی وہ بہنیں جو آسانی سے پارے کا ہدیہ پیش کر کے لے نہیں سکتی، آپ ان کی ضرورت کو پورا کریں گے تو وہ خود بخود آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ جس کی نیت سے کریں گے، جیسے پچھلے سالوں میں ہم کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز ان کو اللہ رب العزت ہمیشہ اس پاک کلام کا ثواب دیتا رہے گا۔ آپ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ہرگز نہیں فرمایا کہ آپ خود ساری زندگی قرآن نہ پڑھیں اور قرآن کے پارے لے کے جا کے مسجد میں رکھ آئیں گے تو آپ کو پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ کو اپنے پڑھنے کی ضرورت تب بھی ہے، اس کو سیکھنے کی ضرورت پھر بھی باقی ہے، اور سپاروں کے سیٹ جمع کر کے مسجدوں اور مدرسوں میں دے دینے سے، ایک پارا وہ دے دینا کسی کے ہاتھ میں کہ آپ کو یقین آ جائے کہ یہ پڑھ رہا ہے، تو اس کا کتنا اجر ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد میرا جو امتی قرآن کی صرف 2 آیتوں کو سیکھتا ہے، سیکھے گا تبھی نہ جب اس کی تفسیر پڑھے گا، اس کا ترجمہ پڑھے گا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا امتی فجر کی نماز کے بعد صرف 2 آیتوں کو سیکھتا ہے، اس کو اتنا اجر ملتا ہے، اتنا منافع ملتا ہے، جتنا ایک بندہ دروازہ کھول کے صبح کے وقت گھر سے باہر نکلے تو کوئی 2 اونٹوں کی لگام اس کے ہاتھ میں پکڑا دے کہ یہ 2 اونٹ بھی تیرے ہیں اور ان کے اوپر جتنا سامان ہے وہ سارا تیرا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے زیادہ نفع اس بندے کو حاصل ہوتا ہے جو 2 آیتیں صرف صبح اٹھ کر قرآن کی پڑھ کے ان کو سیکھ لیتا ہے۔ اور سیکھنا یہی ہے جو ہم ہر رمضان میں کوشش کر رہے ہیں کہ جو چیزیں قرآن کے اندر جن پاروں کے اندر بیان ہوئی ہیں ہم مختصر ان کو سمجھتے جائیں۔ تو یہ آج پہلے دن میں نے یہ بات عرض کر دی۔ اب آگے آپ رمضان گزرنے کا انتظار مت فرمائیں، بلکہ ہر دن میں ہر دن کا کام کرتے جائیں، ہر دن میں اپنی نیکی کو بڑھاتے جائیں، اور ہر دن میں اپنے آپ کو اس دن کی نیکیوں کے لیے پیش کر دیں، تو انشاءاللہ العزیز ہمارے اعمال بھی بڑھتے رہیں گے۔ ہمارے فوت شدہ لوگوں کے لیے ثواب کا پہلی رمضان سے ہی اہتمام ہونا شروع ہو جائے گا، اور ہمارے ساتھیوں کو، بہنوں کو، بچیوں کو قرآن سیکھنے اور پڑھنے کا موقع ملتا رہے گا۔ تو جو لوگ سپارے نیچے لے کے میری طرف منہ کر کے بیٹھے ہیں، یہ تو درست بات نہیں ہے۔ آپ کو چیئرز کے اوپر یا بیٹھنا چاہیے، یا پھر جو آخری لائن ہے وہ اس طرح بیٹھے کہ مجھے سامنے پارا نیچے نظر نہ آئے۔ جب آپ اس طرف میری طرف جی بیک کر لیں گے تو پارا آپ کے آگے آ جائے گا، پھر مجھے وہ نظر نہیں آئے گا اور بے ادبی نہیں ہو۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں، بے ادبی سے کبھی فیض ہمارے سینوں میں داخل نہیں ہوتا۔ انتظامیہ انتہائی خاموشی سے روم لے، اور جن لوگوں کے پاس پارے نہیں ہیں ان کو پارے مہیا فرمائیں آوازوں کے بغیر۔ اب قرآن کریم کا پڑھنے کا ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہم پہلے تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی تلاوت سننے کا ادب کیا ہے؟ آپ اپنی آوازیں روکیں اور میری آواز سنیں۔ میں نے آخری جملہ کیا بولا ہے ذرا مجھے بول کے سنائیں۔ نہیں، قرآن کریم کو سننے کا ادب کیا ہے؟ قرآن نے خود بتایا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اسے انتہائی غور سے کان لگا کے سنو، اور وَأَنصِتُوا، بالکل خاموش رہو۔ یہ قرآن سننے کا ادب ہے کہ قطعاً آپ کی آواز پیدا نہ ہو، توجہ بھی ادھر ادھر نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ تب جا کے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلیں گے، اور لعلکم ترحمون، تم پر رحم کیا جائے گا۔ تو آپ سماعت فرمائیں گے، میں ابھی آپ کے سامنے تلاوت کروں گی، اور اس کے بعد پھر ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها
فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين صدق الله العظيم. کچھ نئے لوگ ہماری محفل میں ہوں گے، کچھ لوگوں کو ویسے سال گزرنے پہ طریقہ بھول گیا ہوگا، تو آپ دیکھیے ذرا دوبارہ سے پہلا پیج نکالیں. آپ سب سے پہلا خانہ دیکھیں. پہلے خانے کے اوپر چھوٹا سا 6 نمبر لکھا ہوا ہے، مجھے بتائیے آپ کو نظر آیا ہے؟ دوسرا خانہ خالی ہے، تیسرے میں 4 نمبر لکھا ہوا ہے، اس سے اگلے میں 2 نمبر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ نمبر کیوں ہیں؟ ہاں، جن لوگوں کو یاد نہیں ہے میں ان کی خدمت میں عرض کر دوں، اور جو نئے لوگ ہیں وہ بھی توجہ فرمائیں. ہم نے یہ ایک طریقہ وضع کیا ہے آپ کو قرآن سکھانے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے. آپ نے دیکھا کہ یہ پہلے لفظ پہ غور کریں، قال الملأ، قال الملأ. یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ قال اور الملأ میں درمیان میں الف خالی ہے، نظر آ رہا ہے جی. اور یہ جو الملأ یہاں پہ جو الف لام آیا ہے، اس کا ایک قاعدہ ہے. اس قاعدے کو ظاہر کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ 6 نمبر لگا دیے. اب 6 نمبر کا قاعدہ سامنے والے پیج پہ جا کے دیکھیں. سامنے لائن میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان میں نیچے آ جائیں 6 نمبر پہ. وہاں لکھا ہے الف لام تعریف کا اظہار، اور یہ الف لام کے بعد اگر شد کے بغیر حرف ہو تو لام کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. دیکھیں ہم نے پڑھا ہے قال الملأ. ٹھیک ہے؟ اچھا، سب سے نیچے والی لائن پہ آئیں. سب سے نیچے والی لائن پہ درمیان والا خانہ دیکھیں، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ. یہاں پہ بھی الف لام ہے نا، جس کے اوپر نمبر 7 لکھا ہوا ہے، یہ بھی الف لام ہے، لیکن ہم نے یہاں پہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ نہیں پڑھا. یہاں را کے اوپر شد آ گئی ہے، تو اس شد کی وجہ سے ہم نے پیچھے والے الف لام کو نہیں پڑھا. یہی قاعدہ 6 نمبر میں لکھا ہوا ہے اور 7 نمبر میں لکھا ہوا ہے اگلے صفحے پر. ہم نے وہاں طریقہ لکھ دیا اور یہاں پڑھ کے سنا دیا. جب آپ گھر میں بھی جا کے پڑھیں گے تو یہ قاعدے آپ کو فائدہ دیں گے اور آپ کو طریقہ آئے گا. دیکھیں اوپر میں نے پڑھا قال الملأ، نیچے میں نے پڑھا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، الف لام کی کوئی آواز نہیں آئی. یہ کیوں ایسا پڑھا؟ اس کی وجہ آگے 6 نمبر اور 7 نمبر میں لکھی ہوئی ہے. اس کو پڑھ کے آپ خود گھر میں بیٹھ کے تجوید کے مطابق قرآن پڑھنا سیکھ سکتے ہیں. اس پہ ہم نے محنت کی کہ جو لوگ مدرسوں میں آ کے نہیں پڑھ سکتے وہ تھوڑی سی محنت سے گھروں میں بیٹھ کے اپنے قرآن ٹھیک کر لیں. تو یہ اللہ کی توفیق کے بغیر یہ کام نہیں ہوتے. ہم اللہ کے بے انتہا شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمارے دل میں یہ بات ڈالی اور آپ کی خدمت کے لیے اس نے موقع دیا. اسی طرح جو جو نمبر یہاں آئے گا اس کا یہ قاعدہ. اب آگے دیکھیں، پہلی سطر کا تیسرا خانہ من قومی ہی لکھا ہوا ہے. یہاں عربی قاعدے کے مطابق اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے من قومی ہی. میں نے ایسے پڑھا. آگے میں نے پڑھا لَنُخْرِجَنَّكَ. یہاں دیکھیں جنّکا میں نے یہاں پہ غنہ کیا ہے. یہ غنہ کیوں کرنا ہے؟ 2 نمبر کو آگے جا کے پڑھیں، 2 نمبر میں کیا لکھا ہے وہاں سے آپ کو سمجھ آ جائے گی.
پیچھے میں نے من قومہ میں نون کی آواز کو چھپا کے غننے کے ساتھ پڑھا. کیوں پڑھا؟ آگے نمبر 4 میں جا کے اگلے صفحے پہ پڑھیں، وہاں پہ یہ لکھ دیا ہے کہ جب ایسا ایسا حرف آئے گا اور ایسی ایسی بات ہوگی تو اس کو اس انداز میں پڑھیں گے. اب میں آپ کو پڑھ کے اس طرح سنا رہی ہوں، لیکن اب قاعدے آپ کے پاس قرآن شریف میں خود لکھے ہوئے ہیں. گھر میں جب آپ جا کے دہرائیں گے، آپ ان کا مطالعہ کریں گے، انشاءاللہ اگر 2-4 صفحے آپ نے توجہ کے ساتھ پڑھ لیے تو آپ کو خود قرآن شریف پڑھنا آ جائے گا. قاعدے وہاں سے سیکھیں گے. اور ٹھیک پڑھنے کے لیے یہ جو میں نے تلاوت کی ہے، آپ اس کو بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز بہت سے لوگ اس کی مدد سے بہترین قرآن پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے. تو یہ سب سے پہلا فیض ہے جو ہم نے پورے رمضان میں سیکھنا ہے، حاصل کرنا ہے. ابھی میں نے آپ کو یہ طریقہ بتا دیا، روزانہ پھر اب اس پہ بات کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوگی. آج ہی پہلے دن سے اچھی طرح قواعد سمجھ لیجئے تاکہ روزانہ آپ خود ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے قرآن سنیں اور پھر قاعدوں پہ غور کریں. میں امید رکھوں کہ آپ کو بات کی سمجھ آ گئی ہے انشاءاللہ. جب آپ اس محبت سے توجہ سے سیکھیں گے، سمجھیں گے تو انشاءاللہ ہر روز قرآن سے محبت بڑھتی چلی جائے گی. تو اب ترجمہ ہم نے گانے بنا کر جتنے جتنے لفظ الگ کیے اتنا اتنا ترجمہ نیچے الگ کر دیا کہ ایک بار آپ اچھی طرح پڑھیں گے تو اگلی بار وہ لفظ آئیں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ اس کا ترجمہ کیا تھا. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ غلط قرآن شریف کے سپارے پہ سپارے روز پڑھنے کی بجائے آپ جتنا روز یہاں سے پڑھ کے جائیں اس کو شام تک 5 بار بھی پڑھ لیں گے نا تو 5 سپارے پڑھنے سے زیادہ ثواب ہوگا. آپ سپارے جمع کرنے کی کوشش نہ کیجئے بلکہ سمجھ کر ترجمے کے ساتھ اللہ کا کلام سمجھ کر آپ نے ایک پارہ بھی 10 دن میں پڑھ لیا تو انشاءاللہ العزیز وہ ایک پارہ پورے قرآن سے زیادہ ثواب دے گا. تو اس مرتبہ آپ کا پیٹرن یہی ہوگا قرآن پڑھنے کا کہ رمضان کے بعد آپ کہہ سکیں کہ اس رمضان میں نے 4 پارے ترجمے سے اچھی طرح سمجھ کے پڑھ لیے. جن لوگوں نے اس بات کو سمجھ رکھا ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سمجھ کے پڑھنے کا اجر و ثواب کیا ہے. میں ابھی پرسوں اپنے بھائی جان کے کل پہ اثار ثواب کر لی تھی تو مجھے 160 قرآن شریف لوگوں نے مختلف جگہوں سے پڑھ کر بھیجے. تو اس میں جو میری اپنی خالہ ہیں انہوں نے پیغام بھیجا کہ میں نے 10 پارے مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھے ہیں تو میری طرف سے میرے بھانجے کو یہ 10 پارے کا ثواب بھیج دیں. یعنی جن لوگوں کو اس کی قدر کا پتہ ہے اور جو محنت کرتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ اس طرح سمجھ کر پڑھنے کا اجر و ثواب کیا ہے اور غلط قرآن شریف کے پارے مکمل کر لینے کا ثواب کیا ہے. ٹھیک ہے؟ تو میں یقین رکھتی ہوں کہ آپ ان باتوں کو سمجھ کر سپارے مکمل کرنے کا لالچ نہیں کریں گے، قرآن کو اس رمضان میں سمجھیں گے. تو چلیے اب ترجمہ شروع کرتے ہیں. قال الملأ کہنے لگے سردار، الذین استکبروا جو تکبر کیا کرتے تھے، یعنی متکبر سردار، اور سردار تو اکثر ہوتے ہی تکبر والے، من قومہ اس کی قوم سے، لنخرجنک ہم یا تو ضرور تمہیں نکال دیں گے، یا شعیب اے شعیب، والذین آمنوا اور ان کو جو ایمان لائے، معک آپ کے ساتھ، من قریتنا اپنی بستی سے، او لتعودن یا تم لوگ پلٹ آؤ، فی ملتنا ہمارے دین میں. قال کہا شعیب نے، اولو کیا اگرچہ کننا ہم ہوں کارہین ناپسند کرتے. ہم نے پچھلی مرتبہ پورا ترجمہ پڑھ کے تفسیر پڑھی تھی یا ساتھ ساتھ تفسیر پڑھی تھی؟ ساتھ ساتھ پڑھی تھی. ابھی بھی اسی طرح ہی پڑھیں؟ جی ٹھیک ہے. یہاں سے جو 9واں پارہ شروع ہو رہا ہے اس میں حضرت شعیب علیہ السلام
اور ان کی قوم کا واقعہ ہے۔ جب ہم نے پچھلے سال 8واں پارہ مکمل کیا تھا تو وہاں پر یہی مضمون چل رہا تھا۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو واضح نصیحت کی، اللہ کی طرف بلایا، دعوت دی کہ تم اللہ کا دین قبول کرو اور بت پرستی اور برے کام چھوڑ دو۔ اب اس کا جواب اس پارے سے شروع ہو رہا ہے۔ اس کا جواب وہاں کے دولت مند سرداروں نے اور اکڑے ہوئے لوگوں نے کیا دیا؟ انہوں نے کہا کہ اے شعیب، یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، لیکن جو انسان بے ادب اور گستاخ ہوتا ہے اس کو کسی کے حیا نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی سے وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا غور کیجئے۔ کہہ رہے ہیں کہ اے شعیب، تم یہی نصیحتیں اور واعظ اگر کرتے رہو گے نا ہمارے ساتھ تو ہم تمہاری بات تو ماننے والے نہیں ہیں، البتہ تمہیں بھی اور جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان سب کو اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تم سب کے لیے بہتر یہ ہے کہ تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ حضرت شعیب نے کہا کہ اگرچہ تمہارا دین ہمیں ناپسند ہو، تمہارا راستہ ناپسند ہو، تو کیا پھر بھی تم مجبور کرو گے کہ ہم تمہارا دین قبول کر لیں؟ یعنی یہ زبردستی ہے۔ یہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دین کی طرف لوٹ آؤ۔ لوٹ آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی بندہ پہلے بھی اسی دین میں تھا تو اسے کہا جا رہا ہے کہ واپس آ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا کوئی بھی نبی زندگی کے کسی حصے میں اپنے جو توحید کا دین ہوتا ہے اس سے کبھی بھی ہٹتا نہیں ہے، وہ کسی اور دین کی طرف مائل نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے نبیوں کو معصوم پیدا کیا اور وہ کبھی بھی گمراہی کی طرف نہیں جاتے، ان سے کبھی گناہ کا راستہ نہیں اختیار ہوتا۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ وہ جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے نا، یا تو اس سے وہ مراد تھے، یا یہ مطلب تھا کہ ان لوگوں کو پہلے سے اس کا علم نہیں تھا، کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام لوگوں کے سامنے تو عبادت نہیں کرتے تھے کیونکہ کوئی تو اسے قبول کرنے والا نہیں تھا، اس لیے شاید ان کا یہ خیال تھا کہ یہ بھی پہلے اسی دین پہ تھے تو اب انہوں نے دین بدل لیا ہے، اس لیے یہ نئے دین کا پرچار کرنے لگے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ واپس ہمارے دین میں آ جاؤ، حالانکہ شعیب علیہ السلام کا کبھی بھی وہ دین نہیں تھا جو ان کی قوم کا دین تھا۔ جی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو قد افترینا، تب تو ہم نے ضرور باندھا، علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ حضرت شعیب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر ہم تمہارے کہنے پر تمہارے دین میں آ جائیں تو پھر تو گویا کہ ہم اللہ پہ بہت بڑا بہتان باندھنے والے ہو جائیں گے کہ ہم نے اللہ پہ جھوٹ گھڑا۔ ان عدنا، اگر ہم لوٹ آئے، فی ملتکم، تمہارے دین میں، بعد اذ نجانا اللہ منہا، بعد اس کے کہ جب نجات دی اللہ نے ہمیں اس سے، وما یکون لنا، اور نہیں ہمارے لیے کوئی وجہ، ان نعود فیہا، کہ ہم لوٹ آئیں اس میں، الا مگر ان یشاء اللہ، یہ کہ اللہ چاہے، ربنا، جو ہمارا رب ہے، وسیع ربنا، گھیرے ہوئے ہے ہمارا رب، کل شیء علما، ہر شے کو اپنے علم سے، علی اللہ توکلنا، اللہ پر ہی ہم نے توکل کیا، ربنا افتح، اے ہمارے رب فیصلہ فرما دے، بیننا، درمیان ہمارے، و بینا، اور درمیان قومنا، ہماری قوم کے، بالحق، حق کے ساتھ، وانت، اور تو، خیر الفاتحین، بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ یہ شعیب علیہ السلام نے ان کو جواب دیا قوم کو، اور پھر اللہ سے دعا فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ اگرچہ ہم تمہارے دین سے بیزار ہوں تو پھر بھی ہم تمہارے دین میں کیوں آ جائیں؟ اللہ نے تو ہمیں تمہارے باطل دین سے بچایا ہے، اور تمہارے باطل دین کی قباحت اور فساد یہ تو شروع سے ہی ہمیں معلوم ہے، اور اللہ نے میرے ساتھیوں کو کفر سے نکال کر
ایمان کی دولت دی ہے، اگر اس کے بعد بھی ہم تمہارے دین میں آ جائیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ناشکری اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہوگا۔ مگر یہ کہ ہمارا رب کبھی کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ یاد رکھیے کہ شیطان دنیا کے ہر بندے کو گمراہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کو کبھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے ولیوں کے پاس بھی شیطان بڑے بھیس بدل بدل کے آیا۔ حضور غوث پاک کے مشہور واقعات آپ سب نے سن رکھے ہیں، کیا کیا خدا بن کے آ گیا کہ میں تمہارا خدا ہوں اور میں نے تمہاری باتیں قبول کر لی، اتنے اتنے دھوکے دیے، لیکن کبھی بھی شیطان اللہ کے نبی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ فرمان کہ ہمارا رب چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، در حقیقت کیا مطلب ہے؟ اللہ کی مشیت کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے، ایسا فرما کر۔ تو اللہ تعالیٰ واسع ربنا کل شیء علما، یعنی اس کا علم ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ ہمیں بھی جانتا ہے کہ اس نے ہمارے نصیب میں سعادت لکھی ہے، اور اللہ کا علم تمہیں بھی جانتا ہے کہ تمہارے نصیب میں شقاوت اور بدبختی لکھی جا چکی ہے۔ لہذا حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ پر جو ہمارا رب ہے توکل کیا، بھروسہ کیا۔ کس لیے یہ بھروسہ آپ نے اللہ پہ کیوں کیا؟ ایمان پہ ثابت رہنے کے لیے، ثابت قدمی کے لیے۔ تو توکل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ کئی بار میں اپنے مختلف بیانات میں بھی عرض کر چکی۔ یاد رکھیے کہ سب چیزوں کو چھوڑ کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا اور کہنا کہ ہمارا توکل تو اللہ پر ہی ہے، یہ توکل نہیں ہوتا۔ جو طریقے اللہ نے ارشاد فرمائے ہوں اور جو اسباب کسی کام کو کرنے کے لیے دنیا میں اللہ نے رکھے ہیں، ان کو اختیار کر کے پھر یہ کہنا کہ میرا توکل اللہ پہ ہے، یہ درست ہوتا ہے۔ ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اونٹنی کو باندھ کر توکل کروں یا اسے کھلا چھوڑ کر توکل کروں؟ تو میرے آقا نے فرمایا، اونٹنی پہلے باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو توکل یہ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ بیمار ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ضد میں آ جاتے ہیں، سب منتیں کرتے رہتے ہیں کہ آپ دوائی کھا لیں، آپ علاج کر لیں، آپ ڈاکٹر کے چلے جائیں۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ ہی منو ٹھیک کرے گا، میں دوائی نہیں کھانی، منو اللہ ہی ٹھیک کرے گا۔ یہ کوئی توکل نہیں ہے۔ اگر اس کو توکل کہتے ہیں تو کیا معاذ اللہ ہمارے نبی کا توکل کمزور تھا؟ کیا صحابہ کا توکل کمزور تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنا علاج کیا، اپنی بیماریوں کا علاج خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ صحابہ اکرام نے اپنی بیماریوں کے علاج کیے، تو پھر یہ علاج کرنا تو سنت ہوا۔ تو ہم یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم علاج نہ کریں، اپنی بیماری کسی طبیب کے پاس، کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر نہ جائیں اور یہ کہیں کہ ہمارا تو رب پہ توکل ہے، وہی ٹھیک کرے گا۔ یہ کوئی توکل نہیں ہے۔ توکل کی ٹھیک تعریف سیکھ لیجئے تاکہ ہم غلطی سے بچ سکیں۔ ہاں، توکل کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب دوائی لینے جائیں تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ اس دوائی نے مجھے شفا دینی ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، دوائی لینا سبب ہے، سبب یہ اللہ کا حکم ہم نے پورا کرنا ہے کہ شفا کے لیے ہم نے سبب اختیار کرنا ہے، اور سبب یہ ہے کہ ڈاکٹر کو دکھا کر اس سے نسخہ لیں، دوائی لیں، یہ آپ نے سبب اختیار کیا۔
اب وہ دوائی ہاتھ میں پکڑ کر یہ یقین کریں کہ اس دوائی میں شفا میرے رب نے پیدا کر دی. یہ توکل ہے. اس کو بہت اچھی طرح سمجھیں گے تو ہمارا عقیدہ بہت آسان ہو جائے گا، ہمارے لیے اپنے معاملات ہینڈل کرنا بہت آسان ہو جائے گا. اگر شفا اس کے دوائی کے اندر ہو تو پھر تو ہم جہاں سے بھی دوائی لیں اس سے شفا ہو جائے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ہم نے 10,000 کی دوائی آج لائی، 20,000 کی کل لائی، 15,000 کی پرسوں لائی، وہ ساری دوائیاں پڑھی ہیں، کسی سے آرام نہیں آیا. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی کسی عام سے سیانے بندے کے پاس ہم چلے جائیں تو وہ چھوٹا سا نسخہ، کوئی دیسی جڑی بوٹی، کوئی عام سی چیز بتائے گا کہ جاؤ جا کے اس کا کہوہ بنا کے پیو. تو وہ جو 25-30 ہزار کی دوائیاں پڑی تھی ان سے آرام نہیں آیا، وہ کہوہ پینے سے ہمیں آرام آ گیا. آتا ہے نا جی. تو کیا پتا چلا کہ شفا دوائی میں نہیں، شفا اللہ کے پاس ہے. دوائیاں ہمیں سبب اختیار کرنے کے لیے دی گئی ہیں کہ یہ بہانہ بنے گی، شفا اس کے اندر رب ڈالے گا. اور جب تم ساری دنیا پھر آؤ دوائیاں کھا کھا کے ہلکان ہو جاؤ، مایوس ہو جاؤ، تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ شفا دوائی میں نہیں، شفا میرے اللہ کے پاس ہے. لیکن اللہ نے دینی کسی نہ کسی دوائی کے ذریعے ہے. وہ ڈائریکٹ فرشتہ نہیں بھیجے گا کہ جاؤ میرے بندے کو جا کے شفا دے آؤ. اس دنیا میں چیزوں کو حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے. ہم کہتے ہیں یا اللہ میری مدد فرما، میری مدد فرما، ہمارا تیری ذات پہ بھروسہ ہے، تیری ذات پہ توکل ہے، مجھے اتنے پیسے کی ضرورت ہے، میرا فلاں بندہ ہسپتال میں مر رہا ہے، میرے پاس ایک پیسہ نہیں ہے، تو یا اللہ میری مدد کر. کبھی ایسا ہوا کہ آپ مصلی سے اٹھے تو آپ کے سامنے دھڑام سے آ کے پیسے گر جائیں؟ آپ کا کام تھا نا دعا کرنا. اب اللہ نے جو دینے ہیں، آپ کی دعا قبول کرنی ہے، وہ کسی سبب سے کرنی ہے. تو سبب کیا ہوا؟ آپ نے مصلی لپیٹا، مصلی لپیٹ کے باہر آئے کمرے سے، باہر دروازے پہ کسی نے بیل دی، اس نے کہا جی یہ میری طرف سے تحفہ قبول کر لیں، یہ میں آپ کے لیے 50,000 روپیہ لایا ہوں، یہ مجھ سے قبول کر لیں. تو اللہ نے آپ کی دعا قبول کر کے بندے کے ذریعے آپ کو پیسے بھیجے، اللہ نے فرشتہ نہیں بھیجا. تو ان باتوں کو سمجھیے، سب چیزیں اللہ کرتا ہے، عطا اللہ کرتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے. ہم جب اس سے مانگتے ہیں تو اس پہ توکل ہوتا ہے، لیکن آتا کسی اور راستے سے ہے. تو یہاں پہ توکل کی بات میں نے آپ کو سمجھا دی. حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے ان لوگوں سے کہا کہ ہم نے اپنے اللہ پہ توکل کیا جو ہمارا رب ہے، یعنی وہ ہمارے توکل کو توڑے گا نہیں، ہمیں ثابت قدم رکھے گا اور ہم اپنے ایمان پہ قائم رہیں گے. پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا کے اپنے رب سے دعا کی، کہا ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے اللہ میرے یعنی ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان میں حق فیصلہ فرما دے، کیونکہ تو ہی بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے. کیا مطلب ہے؟ یہ کون سا فیصلہ تھا؟ یہ فیصلہ تھا عذاب کے ذریعے کہ یا اللہ یہ قوم کسی طرح میری تبلیغ کو، میرے واعظ و نصیحت کو نہیں مانتی، اب تو فیصلہ کر دے، حق والوں پہ اپنی رحمت نازل کر اور باطل والوں پہ اپنا عذاب نازل کر. تو پھر آپ جانتے ہیں کیا ہوا. پھر بستی ایک تھی، شہر ایک تھا، علاقہ ایک تھا، مگر جب اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی تو اسی آبادی میں رہنے والے جتنے حضرت شعیب پر ایمان لا چکے تھے اللہ نے سب کو بچا لیا، باقی سب کو اسی بستی میں ہلاک کر دیا. یہ اللہ کا عذاب آیا، وہ فیصلہ ہو گیا جو حضرت شعیب علیہ السلام نے مانا تھا. وقال الملأ الذین کفروا، اور کہا ان سرداروں نے جو کافر تھے، من قومہ اس کی قوم یعنی شعیب کی قوم سے، لئن اتبعتم شعیبا اگر تم تابع ہوئے شعیب کے، انکم اذا لخاسرون تو تب تو تم بڑے نقصان میں ہو جاؤ گے. یہ کن لوگوں سے کہا؟ جو ایمان لائے تھے. ان سے وہ متکبر سردار اور امیر کبیر لوگ کہنے لگے کہ تم نے شعیب کے دین کو قبول کر لیا، تم ایمان لے آئے، تو دیکھنا اب تمہارے ساتھ کیا ہوگا.
تم بہت بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ انہوں نے دیکھا نا کہ یہ کسی طرح بھی ہلنے والے لوگ نہیں ہیں، ایمان چھوڑنے والے نہیں ہیں، تو کہا کہ آپ دیکھنا تمہیں بہت بڑے نقصان اٹھانے پڑیں گے۔ وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ قوم کم تولتی تھی، ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے، جھوٹ بولتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو کہا کہ یہ برے کام چھوڑ دو، اللہ تمہارے پورے تولنے میں ہی برکت ڈال دے گا۔ تو انہوں نے ایمان والوں کو ڈرایا کہ اگر تم نے شعیب کے کہنے پہ پورا تولنا شروع کر دیا تو وہ جو کم تول کے تمہاری بچت ہوتی ہے وہ کہاں سے ملے گی؟ تمہیں تو گھاٹا پڑنا شروع ہو جائے گا، اس لیے تم باز آ جاؤ، اس نبی کے دین پہ مت چلو۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ فرما رہا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر انہیں زلزلے نے آ پکڑا، فَأَصْبَحُوا، تو وہ صبح کے وقت فی دارہم، اپنے گھروں میں جاسمین، منہ کے بل گرے پڑے تھے۔ اب کوئی ان کی سننے والا نہیں تھا، کوئی ان کو بچانے والا نہیں تھا۔ اللہ نے زلزلے کا عذاب ان کے اوپر نازل کیا، اور وہ بھی کب؟ سحری کے وقت، جب بندہ سخت گہری نیند میں سویا ہوتا ہے اس وقت عذاب آیا۔ وہ جہاں تھے وہاں اوندھے پڑے رہ گئے، کوئی بچانے نہیں آیا۔ اب آپ اللہ کی قدرت دیکھیے، بستی ایک ہے، زلزلہ جب آتا ہے تو پورے علاقوں میں آتا ہے نا۔ گجرات میں آئے گا تو ہر بندہ کہے گا گجرات میں زلزلہ آیا، لیکن وہ کیسا عذاب کا زلزلہ تھا کہ جو کافر تھے ان کے گھروں میں زلزلہ آیا، جو ایمان والے تھے ان کے گھر ہلے تک نہیں۔ اب وہ جن باتوں کے ڈراوے ان کو دیتے تھے، اس عذاب میں وہ خود پس گئے اور برباد ہو کے رہ گئے۔ اللہ اکبر! ایک چیخ، سخت قسم کی چیخ پیدا ہوئی آسمان سے، اور ادھر پوری زمین اللہ نے جھنجھوڑ کے رکھ دی۔ زلزلہ آیا، چیخ آئی، اور قوم ساری نہ ماننے والی برباد ہو۔ یہ کون تھے؟ الذین کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا شعیباً، شعیب کو۔ تو کیا بنا ان کا؟ کأن لم، گویا کہ وہ نہ تھے، یغنوا فیہا، کبھی بسے ان مکانوں میں، یعنی ایسی آبادیاں برباد ہو گئی، ایسے گھر تباہ ہو گئے کہ دیکھنے والے کو لگتا تھا کہ یہ کبھی بستی آباد ہی نہیں تھی، یہاں تو کوئی بسا ہی نہیں۔ اس طرح اللہ کریم نے اس بستی کو تباہ کر دیا۔ اور وہ جو ڈراوے دیتے تھے ایمان والوں کو کہ تمہیں خسارہ ہوگا، اللہ فرما رہا ہے الذین کذبوا شعیبا، جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا، کانوا ھم الخاسرون، خسارہ انہیں ہوا، نقصان انہوں نے اٹھایا۔ فتولی عنہم، پھر شعیب نے منہ پھیر لیا ان سے، یعنی وہ قوم سے نکل کر چلے گئے۔ وقال یا قوم، اور جاتے ہوئے کہا اے میری قوم، لقد ابلغتکم، میں نے تمہیں پہنچا دیا تھا، یا میں پہنچا چکا تمہیں، رسالاتی ربی، اپنے رب کے پیغام، یعنی جو جو میرے رب نے فرمایا تھا میں نے تو پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کی۔ ونصحت لکم، اور میں نے تمہیں نصیحت بھی کی تھی۔ فکیف آسا، اب جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا، تو کیوں کر میں غم کروں اب تمہیں دیکھ کے، الا قوم کافرین، کافر قوم پہ، یعنی جب پوری قوم تباہ ہو گئی، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، گھر گرے پڑے ہیں، ہر سامان ہر چیز تباہ ہو گئی، تو حضرت شعیب علیہ السلام وہاں سے جب ان کے اوپر سے گزرے لاشوں کے پاس سے، تو فرمایا اے قوم، میں تمہیں سمجھاتا تھا، میں تمہیں ڈراتا تھا، میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا تھا، میں تمہیں نصیحت کرتا تھا، مگر تم نے میری ایک نہیں مانی۔ تو بس ٹھیک ہے، جو تم نے کیا تم نے انجام پا لیا، میں اب کس بات کا غم کروں۔ اب ذرا توجہ فرمائیے کہ شعیب علیہ السلام یہ کن سے باتیں کر رہے ہیں؟ بتائیے ذرا، اونچی بولیے۔ مردوں سے، مردوں سے، ان کی تو لاشیں پڑی ہوئی تھی، اور لاشوں سے مخاطب ہو کے شعیب علیہ السلام فرما رہے تھے اے میری قوم، میں نے تو تمہیں رب کے سارے پیغام پہنچائے ہیں، میں نے تمہیں نصیحتیں کی ہیں، میں نے تمہاری خیر خواہی کی ہے، مگر تم نے میری بات نہیں سنی، اور آگے لاشیں پڑی ہیں ساری، تو لاشوں کو آپ سنا رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا
اس کا یہ مطلب ہوا کہ مردے ہماری باتوں کو سنتے ہیں. یہ عقیدہ ہے، اس عقیدے کو ٹھیک کر لے کہ مردے ہماری باتیں سنتے ہیں. اگر ایک مردہ سن ہی نہیں سکتا، ہمارے جیسا کم علم بندہ تو آئیں بائیں شائیں کر سکتا ہے، واہ ویلا کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا نبی تو کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا نا. کہ اگر مردے سنتے ہی نہیں تو اللہ کے نبی کو کیا پڑی ہے ان کے پاس سے گزرتے ہوئے باتیں کرتے جائیں. پتہ یہ چلا کہ مردے سنتے ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم قبر پہ کیا کرنے جاتے ہو، وہاں فاتحہ پڑھنے کیا جاتے ہو، وہاں کیا کرتے ہو، یہ ان کا جواب قرآن کے اندر موجود ہے کہ اگر مردے سنتے نہیں تھے تو اللہ کے نبی نے ان سے کلام کیوں کیا. اور اللہ کے نبی نے کلام کیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ثابت ہو گیا کہ مردے سنتے ہیں. اور آگے آ جائیے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی شعیب نے اپنی قوم کو سنایا، پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سنایا، اور اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم کو سنایا. اس بارے میں بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے کہ جب ابو جہل اور اس کے ساتھ بڑے بڑے سردار بدر کی جنگ میں سارے قتل ہو گئے اور ان کی لاشوں کو گھسیٹ کر بدر کے کنویں کے اندر پھینک دیا گیا، تو جب ان سب کی لاشیں کنویں میں جمع کر دی گئی نا تو اللہ کے محبوب آئے اس کنویں پر جہاں کافروں کی لاشیں کٹی ہوئی پڑی تھی، اندر گری تھی، اس کنویں کے اوپر کھڑے ہو کے میرے اور آپ کے محبوب آقا نے خطاب کیا ان مردوں سے، ان کافروں کے سرداروں سے، مرے ہوں قتل ہوئے ہوں سے. فرمایا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، اے کافرو اب ذرا بتاؤ کہ جو اللہ نے بدر کے لیے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایمان والوں کو عزت اور تمہیں ذلت دے گا، ایمان والوں کو جنت اور تمہیں دوزخ دے گا، اب ذرا بتاؤ کہ اللہ نے وعدہ پورا کیا کہ نہیں کیا. یہ کس سے پوچھ رہے ہیں میرے آقا؟ ان کافروں سے جو قتل ہوئے پڑے ہیں. تو ذرا غور کیجئے، اگر وہ سن نہیں سکتے تھے تو میرے آقا کو کیا ضرورت تھی چل کے اس کنویں پہ آنے کی اور کھڑے ہو کے ان سے پوچھنے کی فَهَلْ وَجَدْتُمْ، کیا تم نے وہ پا لیا مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ ہوا کہ نہیں ہوا. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پاس ہے، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے جسموں سے کلام فرما رہے ہیں جن کے اندر روحیں ہی نہیں ہیں، بے جان پڑے ہوئے ہیں، تو آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں. سنیے ذرا میرے آقا کا فرمان اور جواب سنیے. توجہ ہے؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ آج جلدی اٹھے ہوئے ہیں آپ سارے، الحمدللہ. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات اقدس کی جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے، ما انتم باسمع لما اقول منہم، تم جو میرے پاس زندہ کھڑے ہو نا، جو میں ان کو سنا رہا ہوں تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو. مطلب کیا ہے کہ جتنا تم سن رہے ہو اتنا ہی یہ مرے ہوئے بھی میری باتیں سن رہے ہیں. تو یہ عقیدہ واضح ہو گیا کہ مردے زندوں کا کلام سنتے ہیں. مردے زندوں کا کلام، یہ بخاری شریف کی حدیث بھی پیش کر دی اور پچھلے انبیاء کرام کا طریقہ اور ان کی بات بھی قرآن سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی. اللہ فرما رہا ہے کہ وما ارسلنا من قریۃ فی قریۃ، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں من نبی، کوئی نبی، الا مگر
اخذنا اہلہا ہم نے پکڑا اس کے رہنے والوں کو، بالباسا سختی میں، والضراء اور تکلیف میں، لعلہم یضرعون کیوں پکڑا، کیوں سزائیں دی، تاکہ وہ گڑ گڑائیں اللہ کے آگے، اپنی توبہ کریں، معافی مانگے۔ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پہ اپنے محبوب کو پچھلی قوموں کے حال سنائے، تاکہ محبوب اپنی امت کو ان کا حال سنائے، ان کی کیفیت کا ذکر کریں۔ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے کہ بعد میں آنے والے لوگوں کو پچھلی دنیا کے حالات کا پتہ چلے، اور ان کو اپنی قدر کا بھی پتہ چلے کہ پچھلے لوگوں نے اتنے اتنے جرم کیے تو اللہ نے ان کے نام و نشان مٹا دیے، ان کی بستیوں کو نیست و نابود کر دیا، تہس نہس کر دیا، ان کی نسلیں ختم کر دی، کچھ باقی نہیں چھوڑا۔ لیکن اے امت محمدیہ، رب تمہارا بڑا لحاظ کر رہا ہے، رب تمہارا بڑا لحاظ کر رہا ہے، اور لحاظ کر رہے صرف اپنے محبوب کے منہ کو۔ تو خود اپنی قدر کرو، اپنی قیمت خود پہچانو کہ اللہ نے تمہیں کتنا مرتبہ دیا ہے، لہذا زندہ رہتے ہوئے ان لوگوں کی جو سزائیں اور ان کے جو انجام تھے ان سے عبرت حاصل کرو، اور زندگی میں توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا غضب جوش میں آ جائے اور جو ان کے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ بھی ہو جائے۔ تو دوسروں کی تکلیف کو جب آج بھی ہم سنتے ہیں نا، یہ ہمارا طریقہ ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ہم کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں نا؟ کسی کے ساتھ ظلم ہوا، کسی کو پھانسی ہو گئی، کسی کو سزا ملی، کسی کو پولیس نے مارا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں برے کام کا برا انجام، اور کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ ان ظلم کے کاموں سے بچانا، کہتے ہیں نا؟ تو اسی کام کے لیے تو اللہ یہ ساری چیزیں قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ لوگوں قرآن کھولو، قرآن کو پڑھو، تمہیں پتہ چلے کہ دنیا میں کیا ہوا پیچھے، اور تمہارے رب کا غضب ان کے اوپر کس طرح برسا جنہوں نے اللہ کے نبیوں کا اختلاف کیا، ان کی گستاخی کی، ان کی نافرمانی کی۔ تو اس قرآن سے ہدایت حاصل کرو، اس قرآن کو پڑھ کے اللہ کے نیک بندے بن جاؤ، اس قرآن کو کھول کر دیکھو کہ اس میں کون کون سے کام منع کیے گئے ہیں، ان سے رک جاؤ، اور جن کاموں کے اجر و ثواب بتائے گئے ہیں ان کو آگے بڑھ کے کرو۔ بار بار قرآن میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ یہ پچھلی امتوں کی باتیں، ان کے حالات اور ان کے معاملات کا اللہ ذکر کرتا ہے، تاکہ یہ باتیں ہمیں بھولے نہ۔ بار بار جب آپ کو ایک چیز یاد آتی ہے تو توجہ اس طرف ہوتی جاتی ہے نا، تو اللہ چاہتا ہے کہ ہماری توجہ ان کی طرف رہے، تاکہ ہم بھٹکنے سے بچ جائیں، ہم گناہوں سے بچ جائیں۔ ثم بدلنا، اللہ فرما رہا ہے پھر ہم نے بدل دیا، مکان السیئۃ الحسنہ، تکلیف کی جگہ راحت کو بدل دیا، تکلیف کی جگہ تسکین کو بدل دیا، تکلیف کی جگہ سکون کو بدل دیا۔ حتی عفو، یہاں تک کہ وہ خوب زیادہ ہو گئے، وقالوا، اور کہنے لگے، قد مسا، بے شک پہنچی تھی، آباءنا، ہمارے باپ دادا کو، الضراء، تکلیف، والسراء، اور کبھی راحت، فأخذناہم بغتہ، پھر ہم نے انہیں پکڑ لیا اچانک، وہم لا یشعرون، اور وہ اس حال میں تھے، وہ لا شعور تھے۔ لا شعور کا مطلب کہ انہیں کوئی پتہ ہی نہیں تھا، خبر ہی نہیں تھی کہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ ان کے حالات کو اللہ کریم بیان فرما رہا ہے کہ جس وقت یہ لوگ
بہت زیادہ تعداد میں ہو گئے. ہم نے ان کو تکلیفوں سے نکال کر سکون عطا کیا، دولت دی، مال دی، اولاد دی، سب کچھ عطا کیا. یہ کون سی بات بیان ہونے لگی؟ ذرا توجہ کیجیے کہ جس وقت انسان ان آرائشوں میں پڑ جاتا ہے نا، سہولتیں آ جاتی ہیں، تو انسان سمجھتا ہے کہ بس میرے ارد گرد تو اب خیر ہی خیر ہے، میں تو بڑی عیش میں زندگی گزار رہا ہوں، مجھے اب پوچھنے والا کون ہے. تو ایسے میں وہ بھول جاتا ہے کہ یہ سب کچھ عطا کرنے والی ذات کون ہے. وہ بھول جاتا ہے کہ یہ سب کچھ دینے والا کون ہے، یہ سب اس کو کس نے عطا کیا. لیکن جو لوگ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ غریبی میں بھی اور امیری میں بھی اپنے رب کو کبھی بھولتے نہیں. جب وہ غریب ہوتے ہیں تو تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب امیری آ جاتی ہے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. وہ کبھی بھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے. تو یہاں اللہ کریم ان کافروں کو جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھے وہ سمجھا رہا ہے کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ جو پیچھے گزری ہوئی قومیں ہیں ان کے حالات کو مد نظر رکھیں. آج ہمارے لیے بھی یہی ہے، صرف ان کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم اپنے ان حالات پہ غور کریں جن میں ہم رہ رہے ہیں، اور اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں. ایسی کون سی مصیبت ہے جو آج ہمارے اوپر نہیں آ رہی؟ یہ غور کریں. محاسبہ اس طرح ہوگا، ہم غور کریں کوئی مصیبت ایسی ہے جو آج ہمارے اوپر نہیں. سب سے بڑی مصیبت ملک کے اندر مہنگائی کی مصیبت ہے. یہ کم مصیبت ہے؟ کسی غریب سے پوچھیں. ابھی تو رمضان میں بھی کتنے لوگ اس طرح ہوں گے جو اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھ کے جی رہے ہوں گے. کتنے لوگ ہوں گے پتہ نہیں انہوں نے آج کی سحری بھی کس طرح کی ہوگی. اور ہو سکتا ہے کچھ لوگ وہ بھی ہوں جنہیں سحری کھانے کو کچھ نصیب ہی نہ ہوا ہو، اور افطاری کے وقت ان کے حالات کیا ہوں گے، وہ کس انداز میں افطاری کریں گے. پھر دوسری طرف آ جائیے، ہر مہینے کے بعد ہم خبریں سن رہے ہوتے ہیں کہ آج فلاں علاقے میں زلزلہ آیا، آج فلاں علاقے میں زلزلہ آیا، پہاڑی علاقوں میں اتنی تباہی ہو گئی، سیلاب آیا تو اتنے گاؤں ختم ہو گئے، اتنے دیہات ختم ہو گئے. پھر ہمارے برے اعمال، ہمارے معاشرے کے اندر ظلم و ستم، قتل و غارت، کون سی مصیبت ہے جو ہمارے اوپر نہیں ہے؟ بولیے. لیکن ہم اپنے رب کی طرف کتنا رجوع کر رہے ہیں؟ آج بھی ہمارا یہ حال ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے سمندر اچھلتا ہے اور شہروں کے شہر بہا کے لے جاتا ہے. طوفان آتا ہے، کوئی چیز باقی بچتی نہیں ہے. لیکن ہماری لاپرواہی، ہماری غفلت کا عالم یہ ہے کہ ہم دریاؤں میں، سمندروں میں انجوائے کرنے، تفریح کرنے، سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر ہم انجوائے کرتے ہیں، کشتیوں پہ بیٹھ کے، پانیوں میں اتر کے، تیر کے، کبھی کچھ کر کے، کبھی وہاں دریا اور سمندر کے کنارے جا کے پکنک منا کے، کبھی وہاں ریسٹورنٹس میں جا کے اعلیٰ اعلیٰ کھانے کھا کے. لیکن کبھی جا کے اس سمندر کو، اس دریا کو اس نظر سے نہیں دیکھا کہ یہی سمندر کا پانی اگر یہاں ہمارے کھڑے کھڑے ہمیں بہا کے لے گیا تو کیا ہوگا. اللہ کی طاقت کو جا کے جب آپ اس نظر سے، ہاں جائیں، اللہ نے یہ نعمتیں آپ کو دی ہیں، وہاں کھائیں پیئیں انجوائے کریں، لیکن انہی چیز کو دیکھ کے اپنے رب کو بھی تو یاد کریں، اس کی قدرتوں کا بھی تو خیال کریں کہ وہ کتنی بڑی قدرت والا ہے، کتنی طاقت والا ہے. وہ چاہے تو ایک لمحے سے پہلے کسی دریا میں ہمیں غرق کر دے، کون بچانے والا ہے؟ بلکہ ہم دریاؤں اور سمندروں میں جا کے ناچتے گاتے ڈانس کرتے اور رقص و سرود کی محفلیں منعقد کرتے ہیں. آج
ہمیں شیطان نے اس قدر غافل کر دیا کہ یہ تمام چیزیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، مگر ہمیں علم کیوں نہیں؟ اس وجہ سے کہ ہم قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں۔ میں نے آغاز میں عرض کیا کہ ہماری یہ ساری کوشش اس لیے ہے کہ ہماری توجہ قرآن کریم کی طرف آ جائے اور ہم غور اور توجہ سے اس کو سیکھنا اور پڑھنا شروع کر دیں۔ کم سے کم زندگی میں مرنے سے پہلے یہ تو معلوم ہو جائے کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، اس نے ہمیں یہاں کیوں بھیجا ہے، اور اس پاک کلام میں ہمارے لیے اس نے کیا نازل کیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب لوگ اس طرح غافل ہو جاتے ہیں نا، انہیں بالکل آخرت کی فکر نہیں رہتی، تو کیا ہوتا ہے؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پھر اچانک ان کو پکڑا جاتا ہے، پھر اچانک ان کی گرفت ہوتی ہے اور وہ بچنے کے قابل بھی نہیں ہوتے، اور انہیں خبر تک نہیں ہوتی کہ ابھی ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ فرمانا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، تو ہم ان کے لیے ضرور کھول دیتے، برکات من السماء، برکتیں آسمان سے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرمانا ہے کہ اگر ان بستیوں میں رہنے والے لوگ سب ایمان لے آتے تو یہ ہمارا وعدہ تھا کہ ہم آسمان کے دروازے ان کے لیے رحمتوں بھرے کھول دیں، اور زمین سے بھی ان کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیں۔ لیکن کیا کیا لوگوں نے؟ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، انہوں نے جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کو پکڑا، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کی کمائیوں کی وجہ سے، یعنی جو انہوں نے برے اعمال کمائے اس کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ آفا آمین اہل القریٰ، تو کیا بے خوف ہو گئے بستیوں والے؟ ان یاتیہم، اس سے کہ آ جائے ان پر، باسنا بیاتن، ہمارا عذاب رات کو، وہم نائمون، اور وہ سوئے پڑے ہیں۔ اب ذرا ایمان سے توجہ کر کے بتائیے، میری طرف دیکھیے ایک لمحے کے لیے، اب ذرا ایمان سے بتائیے، کبھی رات کو سوتے وقت ہمیں اس خیال نے پریشان کیا کہ میں تو سونے لگی ہوں، اگر صبح اٹھنے سے پہلے یہ چھت میرے اوپر گر گئی، طوفان آ گیا، زلزلہ آ گیا، مجھے موت آ گئی تو میرا کیا بنے گا؟ کبھی خیال آیا؟ ہم تو پتہ نہیں کتنی پلاننگز کر کے رات کو سو رہے ہوتے ہیں، اور انہی پلاننگز میں ہمیں نیند آ جاتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم سوئے کب۔ تو جب ہم ان چیزوں کو پڑھیں گے، ان کی تلاوت کریں گے، کبھی رات کو قرآن پڑھ کے سوئیں گے، کبھی صبح اٹھ کے قرآن پڑھیں گے، تو ہمارا خیال اپنے رب کی طرف جائے گا نا، پھر ہمارے اندر خوف پیدا ہوگا۔ تو اللہ یہی چاہتا ہے کہ مجھ سے اٹیچ رہو اور میری طاقتوں سے ڈرو، میرے اوپر یقین رکھو، کسی بھی وقت تمہارے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جب تمہارے خیال میں یہ چیزیں اور ڈر رہے گا تو تم اللہ کے غضب سے بچے رہو گے۔ اوا امینا، یا کیا یہ بے خوف ہو گئے، اہل القریٰ، بستیوں والے، ان یاتیہم، کہ آئے ان پر، باسنا، ہمارا عذاب دوپہر کو، وہم یلعبون، کہ وہ کھیل رہے ہوں۔ مطلب یہ کہ یہ سارا کچھ تو راتوں کو بھی ہو سکتا ہے، دوپہر کو غفلت کے وقت میں جب تم کھیل کود میں پڑے ہوئے ہو تو اللہ کا عذاب تو تب بھی آ سکتا ہے۔ افا امنوا مکر اللہ، کیا یہ لوگ بے خوف یا نہ ڈر ہیں اللہ کی خفیہ تدبیر سے؟ بندہ کام کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی جو تدبیر ہوتی ہے وہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے۔ فلا یأمن مکر اللہ، تو نہیں بے خوف یا نہ ڈر ہوتے اللہ کی خفیہ تدبیر سے، الا القوم الخاسرون، جو خسارہ پانے والی، گھاٹے کا سودا کرنے والی قوم ہوتی ہے نا، وہی نہ ڈر ہوتے ہیں، وہی بے خوف ہوتے ہیں، جن کو اپنا نفع پیارا ہوتا ہے اور دونوں جہانوں میں وہ سرخرو ہونا چاہتے ہیں، وہ کبھی اس طرح سے بے خوف ہو کر نہیں جیتے بلکہ اللہ سے اپنا تعلق جوڑے رہتے۔ اولم یہدی، تو کیا نہ ہدایت ملی، للذین، ان لوگوں کو، یرثون الارض، جو وارث ہوئے زمین کے، من بعد اہلھا، بعد اس کے مالکوں کے۔ ہم سارے تو ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں نا، دادا اپنے باپ کا وارث
باپ اپنے باپ کا وارث، پوتا اپنے باپ کا وارث، بیٹا اپنے باپ کا وارث، سارے وارث ہی تو چلے آ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک فرما رہا ہے کہ کیا ان لوگوں کو ایک دوسرے کے بعد جینے اور دوسروں کے چلے جانے کو دیکھ کر بھی ہدایت نہیں ملی؟ اللہ نشاء، کہ اگر ہم چاہیں اصبناہم تو انہیں سزا دیں، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ جتنے گناہ یہ ایک دوسرے کے بات کرتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو اسی دنیا میں ساتھ ساتھ ان کو سزا دیتے رہیں، لیکن اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، وہ ہمیں لمبی چھوٹ دیتا ہے، گنجائش دیتا ہے کہ آج توبہ کر لو، آج کر لو، آج کر لو، جب بھی مرنے سے پہلے کرو گے تو تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم مہر لگا دیتے ہیں ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا، کہ وہ نہیں، یسمعون، کچھ سن سکتے۔ جب بندہ ہدایت کی باتیں قبول نہیں کرتا نا تو اس دن سے ڈریے۔ اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم ان کے کان بند کر دیتے ہیں، ہم ان کے کانوں پہ مہر لگا دیتے ہیں، جو مرضی کو ہدایت کی بات کرے انہیں اثر ہوتا ہی نہیں۔ اور ایسے لوگ ہمارے گھروں میں، ہماری گلی محلے میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے معاشرے میں ڈھیروں نظر آتے ہیں۔ آپ صبح شام انہیں کہیں بیٹا نماز پڑھو، وہ کبھی نہیں سنے گا، بیٹا روزہ رکھو، وہ کبھی نہیں سنے گا، بیٹا قرآن پڑھو، وہ کبھی آپ کی بات نہیں سنے گا، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے اس کے کانوں پہ مہر لگا دی۔ تلک القریٰ، اللہ فرما رہا ہے یہ بستیاں ہیں، نقص علیک، بیان کرتے ہیں ہم آپ سے، من انبائہا، ان کی خبریں، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ، بے شک آئے ان کے پاس، رسولہم، ان کے رسول، بالبینات، روشن دلیلیں لے کر۔ یہ اللہ پاک اپنے محبوب کو سنا رہا ہے کہ اے حبیب یہ جو ساری باتیں ہم سنا رہے ہیں یہ پچھلی بستیوں، پچھلے نبیوں کی باتیں ہیں کہ وہ لوگ نبیوں کے ساتھ کیا کیا کرتے رہے۔ فما کانوا لیؤمنوا، پس نہ ہوئے وہ اس قابل کہ وہ ایمان لا سکتے، بما کذبوا، اس پر جنہیں وہ جھٹلاتے تھے، من قبل، پہلے، کذالک، یوں ہی، یعنی اسی طرح برے کام کرنے والے، نافرمانیاں کرنے والے جب کرتے جاتے ہیں تو یطبع اللہ، پھر اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ کہاں؟ علی قلوب الکافرین، کافروں کے دلوں پر۔ وما وجدنا، اور نہیں پایا ہم نے، لأکثرہم، ان میں اکثر کو، من عہد، وعدے کا پابند، وَإِن وجدنا، اور ضرور پایا ہم نے، اکثرہم، ان کے اکثر کو، لفاسقین، نافرمان۔ یعنی جب نافرمانوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ثم بعثنا من بعدہم، پھر ہم نے یہ جن قوموں کے ابھی آپ نے نام سنے نا، صالح علیہ السلام کی قوم، نوح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، ان ساری قوموں کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے بھیجا من بعدہم، ان کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کو۔ کیسے بھیجا؟ بآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر۔ کہاں بھیجا؟ الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف۔ فظلموا بها، تو ان سب نے زیادتی کی ان پر، انکار کیا نا، ہٹ دھرمی کی، سرکشی کی، بدتمیزی کی۔ اللہ نے فرمایا اے حبیب فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو پھر دیکھیے کیسا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا۔ آپ کو یاد ہوگا نا کہ فرعون کو پورے لشکر کے ساتھ اللہ نے دریا نیل میں برباد کر دیا، تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا۔ تو اللہ یاد دلا رہا ہے کہ آپ ذرا دیکھیے کہ جنہوں نے میرے کلیم، میرے موسیٰ کے ساتھ بدتمیزیاں کی، جھٹلایا، انکار کیا، تو میں نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ وقال موسیٰ، جب موسیٰ اس کے پاس آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا یا فرعون، اے فرعون، انی رسول، میں رسول ہوں،
من رب العالمین کس کا؟ رسول کا مطلب ہوتا ہے بھیجا ہوا، پیغام لے کے آنے والا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں رسول ہوں کس کا؟ من رب العالمین، مجھے رب العالمین نے تمہارے پاس بھیجا ہے، تو میں رب العالمین کا بھیجا ہوا ہوں۔ اور حقیق علی، مجھ پر واجب ہے کہ اللہ اقولا، کہ میں بالکل نہ کہوں، اللہ اللہ پر، الا الحق، سوائے حق بات کی۔ یعنی جب میں اللہ کا رسول ہوں تو میں تمہارے ساتھ وہی بات کروں گا جو حق ہے، کوئی بات ملا کر اپنے پاس سے نہیں کروں گا، اللہ کا حق تمہارے پاس پہنچانے آیا ہوں۔ تو قد جئتکم، بے شک میں لایا ہوں تمہارے پاس، ببینہ، روشن نشانی، کہاں سے؟ اپنے گھر سے نہیں، کسی کی دی ہوئی نہیں، بلکہ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کے پاس سے میں روشن نشانی لے کر آیا ہوں۔ اور آپ کو معلوم ہے وہ روشن نشانی آپ نے جو دکھائی وہ کیا تھا؟ وہ آپ کا عصا مبارک تھا جو اللہ نے اژدہا بنا دیا اور سارے جادوگروں کے جادو کو کھا گیا۔ پھر آپ کو ایک اور نشانی اللہ نے جو عطا کی تھی وہ یہ تھی کہ آپ اپنا دستے مبارک، ہاتھ مبارک یوں بغل کے نیچے سے نکال کر سامنے لاتے تو ایسی روشنی ہو جاتی جیسے یہ ساری روشنیاں ہال کے اندر، تو چمکتا ہوا روشن باہر نکلتا۔ اللہ نے آپ کو وہ نشانی بھی عطا کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری اس نشانی کو دیکھ کر سمجھ لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو میں اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنی قوم کو تم سے نجات دوں۔ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيل، تو تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، میں ان کو لے کے یہاں سے چلا جاؤں۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی۔ یہ تھوڑی سی بات ابھی سن لیں، آگے پھر جب اس کی مزید تفصیل آئے گی تو وہاں ہم بیان کریں گے۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، اور جو قوم فرعون کی تھی وہ قبطی قوم تھی۔ تو یہ جو بنی اسرائیل ہیں قبطی قوم میں ایسے رہتے تھے جیسے چودھریوں میں کمی رہتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ وہ فرعون اور اس کی قوم کے سارے لوگ جو ہیں بنی اسرائیل کو کمی سمجھتے تھے۔ یہ سارے لوگ ان کے گھروں میں کام کرتے تھے، ان کی خدمتیں کرتے تھے، ان کی مزدوریاں کرتے تھے اور انتہائی ذلت کی زندگی گزارتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے نجات دہندہ بنا کے بھیجا۔ انہوں نے کس طرح نجات دی؟ کہا کہ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيل، کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے آگے سے یہ کہا إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيَةٍ، اگر تم کوئی نشانی لائے ہو، فَأْتِ بِهَا، تو اسے پیش کرو، إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تم سچے ہو۔ اب ذرا دیکھیے پھر وہ سارا میدان سجا وہ دکھانے کے لیے، اور فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ، تو اپنی نشانی دکھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا یوں زمین پہ ڈال دیا۔ کب ڈالا؟ جب فرعون کے سارے جادوگروں نے اپنے سارے جادو بنا کے پورا میدان سانپوں سے بھر دیا، تو فرعون نے کہا کہ اب تم اپنا جادو دکھاؤ۔ وہ تو جادوگر ہی کہتا تھا آپ کو، کہا کہ اگر تمہاری کوئی نشانی سچی ہے تو اب دکھاؤ تم۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ، اپنا عصا زمین پہ ڈال دیا۔ فَإِذَا هِيَ، تو زمین پہ ڈالنے کی دیر تھی تو فوراً وہ عصا ثعبان مبین، کھلا واضح بڑا سا اژدہا بن گیا۔ پھر وَنَزَعَ يَدَهُ، پھر آپ نے ہاتھ ڈالا، فَإِذَا هِيَ، تو فوراً آپ کا ہاتھ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، دیکھنے والوں کے لیے جگمگانے لگا، دیکھنے والوں کے سامنے وہ جگمگانے لگا۔ آپ نے دونوں نشانیاں دکھا دی جو اللہ پاک نے آپ کو عطا کی تھی، لیکن جو کافر ہوتا ہے جس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے وہ پھر ابو جہل اور ابو لہب کی طرح بڑے بڑے معجزے دیکھ کر بھی نہیں مانتا، کیونکہ اس نے قسم کھائی ہوتی ہے کہ اس نے نہیں مانا۔ تو ہم شیران محترم، آج کہ ہمارے ان رکوعات میں بیان ہونے والی تفسیر اور اس کے مطالب یہ تھے
آج اس ترتیب کو یاد رکھیے، کل آگے سے یہیں سے ہمارا سبق شروع ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمارے پہلے ہی دن سے وہ برکتیں پیدا کر دے۔ میں نے آغاز میں دعا دی تھی کہ آپ کا روزہ چاند سے زیادہ منور ہو، انشاءاللہ العزیز وہ اسی سے منور ہوگا۔ اللہ رب العزت ہماری اس عبادت کو، کاوش کو، آغاز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔